وقت سب سے بڑی نعمت ہے اور وقت کی قدر کرنے والا انسان ہمیشہ ترقی کرتا ہے۔ جو وقت کی قدر نہیں کرتا وہ انسان ترقی سے محروم رہ جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر بہت ساری قسمیں اللہ پاک نے وقت کی کھائی ہیں۔ صبح کی قسم صبح ایک وقت ہے، شام کی قسم شام ایک وقت ہے، چاشت کی قسم چاشت ایک وقت ہے، رات کی قسم رات ایک وقت ہے، دن کی قسم دن ایک وقت ہے، والعصر زمانہ کی قسم زمانہ بھی وقت ہے۔ تو اللہ نے کتنی قسمیں کھائی ہیں صرف یہ بتلانے کے لیے کہ انسانوں وقت کی قدر کرو، وقت کی قدر کرو۔ ایک لمحہ جو جا رہا ہے اس کو ضائع کرنا یہ قیامت کے دن اس بندے کے لیے جس کو جنت بھی مل جائے گی، جنت کی نعمتیں بھی مل جائیں گی، جنت دینے والے کی دیدار و ملاقات بھی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی، اس کے باوجود بھی اس کو افسوس ہوگا کہ کاش دنیا میں وہ لحظہ ضائع نہ کرتا۔ سب کچھ اس کو مل گیا، جنت بھی مل گئی، جنت الفردوس مل گئی، جنت کے اعلیٰ درجے مل گئے، جنت کی نعمتیں مل گئیں، حور و غلمان مل گئے، اللہ کا دیدار و ملاقات ہو گئی، لیکن پھر بھی اس کو افسوس ہوگا کس کا؟ اس گھڑی کا، اس لحظے کا جو اس نے دنیا میں ضائع کیا تھا۔ اب کیونکہ سارے ضائع کرنے والے بیچارے کیسے منہ سے کہیں کہ ضائع کرنے والے، جو اس نے کیا کہ دنیا میں لحظہ ضائع کیا تھا۔ ابھی ہم صف میں بیٹھے ہیں، نماز ہونی ہے، وقت ضائع کر رہے ہیں، اس وقت ہی بیٹھے ہوئے میں اتنے احساس نہیں ہے کہ ہم اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ کوئی ادھر دانوں سے لگا ہوا ہے، ادھر دانوں سے لگا ہوا ہے۔ کل میں صبح کو درس دے رہا تھا تو وہ ہمارا بچہ 3 دفعہ اس نے پوری پنڈلی اور گھٹنا بھی ساتھ کھول دیا، وہ دانے تلاش کر رہا، درس کے دوران میں دیکھ رہا، گھٹنا بھی پورا کھول دیا، وہ دانے تلاش کر کہاں دانا ہے میں اس کو ختم کروں۔ اور دوسرا کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر، سارے یوں ہاتھوں پر بے زبان سے اگر آپ سبحان اللہ کہتے رہیں، الحمدللہ کہتے رہیں، اللہ اکبر کہتے رہیں، استغفر اللہ کہتے رہیں، کتنا بڑی بات ہے۔ اور کچھ نہیں، صرف اللہ اللہ اللہ۔ اگر زبان بھی نہیں ہلا سکتے، صرف خیال کرو کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ، خیال تو کر سکتے ہو۔ ابھی پنکھے کی آواز آ رہی نہیں آ رہی؟ پنکھے کی آواز آ رہی ہے نا، تو وہ یہ سمجھو کہ پنکھا اللہ اللہ کر رہا ہے، اس کی آواز مجھے آ رہی ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے گاڑی پر جو بیٹھو گے تو گاڑی کی کسی جگہ سے کوئی نہ کوئی آواز تو آئے گی نا، تو جہاں سے بھی کوئی آواز آئے تم کہو وہ بھی کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ، یہ خیال کر لو۔ کہیں سے بھی کوئی آواز ہے تو کیا خیال کر لو کہ وہ چیز کہہ رہی ہے اللہ اللہ۔ اب تم خیال کرو گے تو حدیث پاک میں آتے انا عند ظن عبدی بی، بندہ جیسا میرے ساتھ خیال کرے گا میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کروں گا۔ جو اللہ سے گمان اچھا رکھتا ہے اللہ اس کو اچھا بنا دیتا ہے، اور جو کہتا ہے ہائے مر گئے ہائے مر گئے ہمارا کچھ نہ بچا ہمارا یہ ہو گیا، اللہ کہتا ہے جا پھر تو تیرا کچھ بھی نہ بچا۔ اور اگر کوئی میرا ہے اللہ ہے، میرا اللہ ہے، وہ میری جان کا بھی محافظ ہے، میرے مال کا بھی محافظ ہے، میری عزت کا بھی محافظ ہے، میری صحت کا، میرا اللہ ہے۔ جب ہے پوری قدرت کے ساتھ ہے، پوری طاقت کے ساتھ ہے، پورے اختیار کے ساتھ ہے، پھر مجھے پریشانی کہے گی؟ کوئی بڑا افسر، کوئی بڑا چودھری، بڑا خان، وہ ٹھیکہ لے لے، ذمہ داری لے لے، خبردار میں تیرے سر پہ ہوں، تیرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، پھر ہم مطمئن چوڑے ہو جاتے ہیں، وہ جی فلاں نے مجھے کہا کہ اللہ ان سے چھوٹا ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا دوست، اللہ ولی المؤمنین، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، تو اس کی دوستی پہ ناز نہیں ہے، اس کی دوستی پہ فخر نہیں ہے۔ تو میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ابھی جو دن چل رہے ہیں اسے سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کہتے ہیں۔ لاہور کا ایک بندہ آج ہی میرے سے پوچھنے لگا، میں نے کہا فلاں کام کب ہوگا؟ کہتا ہے محرم کے بعد۔ فلاں کام کب کریں گے؟ محرم کے۔ میں نے کہا محرم کب ختم ہوگا؟ کہتا ہے 10 کو۔ میں نے کہا پورے اس میں کوئی ایک مہینہ بتاؤ جو 10 دنوں کا ہوگا۔ کوئی مہینہ تو محرم ہے، تو محرم مہینے کا نام ہے، 10 دنوں کا نام تو نہیں ہے۔ محرم کس کا نام ہے بھائی؟ سونی سرکار محرم کہنا نہ ہے، چھوڑ نہیں بیچاری کو معاف کر، محرم کہنا نہ ہے، محرم پورے مہینے کا نام۔ محرم مہینہ کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ 30 یا 29 کا ہوتا ہے۔ اسلامی مہینہ 30 یا 29 کا ہوتا ہے، 31 کا نہیں ہوتا۔ تو اب محرم مہینے کا نام ہے، محرم 10 دنوں کا نام
نہیں ہے، لیکن باطل نے، جھوٹوں نے شور اتنا مچایا کہ ہمارا عام مسلمان کہتا ہے محرم 10 دن، بس 10 دن گزر گئے، محرم گزر گیا، حالانکہ محرم کا ایک عشرہ گزرا ہے، 2 عشرے ابھی رہتے ہیں۔ محرم پورے مہینے کا نام ہے میرے بھائیوں۔ محرم کس کا نام ہے؟ میں نے اسی بندے سے پوچھا لاہور والے سے، میں نے کہا یہ بتا سال کے پہلے مہینے کا نام کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے ذوالحجہ۔ میں نے کہا ماشاء اللہ کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، سال کے پہلے مہینے کا نام اس نے کیا بتایا؟ ذوالحجہ۔ حالانکہ ذوالحجہ سال کے آخری مہینے کا نام ہے جو بھی کل پرسوں ختم ہو گیا ہے۔ اب آج نئے مہینے کے دوسری تاریخ ہے، کل محرم کی پہلی تاریخ تھی، آج محرم کی دوسری تاریخ ہے۔ محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے اور مسجد نبوی میں ہے، مصلی رسول پر ہے، فجر کی نماز کے وقت ہے، نماز کی حالت میں، قیام کی حالت میں ابو لولو مجوسی نے خنجر سے وار کیے۔ کہاں کیے ہیں؟ مدینہ طیبہ جیسا شہر تھا، مسجد نبوی جیسی مسجد تھی، نبی پاک والا مصلی تھا، اور صبح کی نماز کا وقت تھا، اور صبح کی نماز کی نیت باندھ کے قیام میں قرآن پڑھ رہے تھے، اس حال میں ان پر حملہ ہوا اور وہ شہید ہوئے۔ کیا کرتے ہوئے شہید ہوئے؟ نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے۔ کیا کرتے ہوئے شہید ہوئے؟ نماز پڑھتے ہوئے۔ اور ادھر کربلا کا میدان دیکھو، آج پہلا شہید ہوا، کل دوسرا شہید ہوا، پرسوں تیسرا شہید ہوا، آخری دن ہے 10 محرم، آج شہید ہو رہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، وہ بھی کیا کرتے ہوئے؟ نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم کو شہید ہوئے کربلا کے میدان میں، نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ مسجد نبوی مصلی رسول پر شہید ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے۔ کربلا کا مقام زیادہ یا مدینہ کا مقام زیادہ ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا، کربلا کا مقام زیادہ ہے، مدینہ کا مقام زیادہ ہے؟ پھر اس مصلی کا مقام زیادہ ہے یا کربلا کے مصلی کا مقام زیادہ ہے؟ عقل کی بات ہے، ہم پوچھتے ہیں، سوال تمہارا حق بنتا ہے نا، حسین بھی ہمارا ہے، حضرت عمر بھی، ہم اس لیے کہ ہم قرآن والے ہیں۔ شیعہ کے پاس تو قرآن نہیں ہے، وہ تو قرآن کو مانتا ہی نہیں بیچارہ، وہ تو بیچارہ قرآن سے محروم ہے، شیعہ نماز سے محروم ہے۔ کتنے شیعہ نماز دیکھیں کبھی؟ جلوس جو نکالیں گے ملنگ یار کالے کپڑوں والے، پاؤں ننگے پاؤں چل رہے ہیں، کوئی نماز نہیں پڑھے گا، سارے مست ملنگ سبیلیں لگائیں گے، فلاں کریں گے، جلوس نکالیں گے، لیکن بیچارے سجدے سے محروم ہیں۔ حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت بھی کیا کر رہے تھے؟ قرآن نماز، قرآن نماز، قرآن نماز۔ وہ پیغام دے گئے ہیں کہ حسینی وہی ہے جو قرآن والا ہے، حسینی وہی ہے جو نماز والا ہے۔ جو قرآن والا نہیں ہے حسین کا ان سے واسطہ نہیں ہے، جو نماز والا نہیں ہے حسین کا ان سے واسطہ۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی شہادت کی بڑی موافقت ہے۔ وہ یکم کو ہے، وہ 10 کو ہے، مہینہ ایک ہے۔ وہ یکم محرم ہے، وہ 10 محرم ہے۔ وہ بھی نماز کی حالت میں، وہ بھی نماز کی حالت میں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہوئے، وہ بھی قرآن پڑھتے ہوئے، وہ بھی دین اسلام کا دفاع کرتے ہوئے، وہ بھی دین اسلام کا دفاع کرتے ہوئے۔ ان کا میسج پیغام بھی یہی ہے، قرآن نماز، ان کا پیغام میسج بھی یہی، قرآن نماز۔ وہ بات سمجھائی کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ چیزیں ہمیں بتلاتی ہیں کہ وقت کی قدر کرو، وقت کی قدر کرو، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، تو وقت کی قدر کرو۔ صرف حضرت حسین کے نعرے لگانے سے، صرف حضرت عمر فاروق کے نعرے لگانے سے کام نہیں بنے گا، ان والی زندگی اپنانی پڑے گی، ان والی زندگی اپنانی پڑے۔ کیا؟ چوریاں کھانا، روٹیاں کھانا، حلوے کھانا، مرغیاں کھانا، سمجھے؟ یہ ان والی زندگی ہوگی۔ کربلا میں وہاں وہ روٹیاں کھا رہے تھے، ہیں، مزے کر رہے تھے، باربیکیو، ہیں، ٹکا کباب، یہی مل رہا تھا کربلا میں، ہیں، پیاسے تھے، بھوکے تھے، لیکن فکر کس کی تھی؟ دین کی تھی، اپنے پیٹ کی نہیں تھی، اپنی بھوک کی نہیں تھی، اپنی پیاس کی نہیں تھی، اپنی اولاد کی نہیں تھی، اپنی عورتوں کی نہیں تھی، فکر تھی تو کس کی تھی؟ دین کی تھی۔ اس لیے کٹا کر گردنیں بتلا گئے کربلا والے، کٹا کر گردنیں بتلا گئے کربلا والے، غیر خدا کے سامنے جھک نہیں سکتے خدا والے، خدا کے غیر کے سامنے جھک نہیں سکتے کون؟ خدا والے۔
خدا والے کس کے سامنے جھکتے ہیں؟ صرف خدا کے سامنے جھکتے ہیں، کسی اور کے سامنے نہیں جھکتے۔ اور بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس وقت کا میسج پیغام ایک تو یہ کہ ان شہداء کے لیے روزانہ دعا کرو، شہداء کربلا کے لیے دعا کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہیں، پچھلے مہینے کی 18 تاریخ کو ذوالحجہ کی 18 تاریخ کو ان کا یوم شہادت ہے، ان کے لیے دعا کرو۔ یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہادت ہے، ان کے لیے دعا کرو۔ بدر کے شہداء کے لیے دعا کرو، احد کے شہداء کے لیے دعا کرو، خیبر کے شہداء کے لیے دعا کرو، غزوہ تبوک کے شہداء کے لیے، جو بھی اسلام کے لیے آج تک جہاں کہیں شہید ہوئے سب شہیدوں کے لیے دعا کرو، کربلا والے شہداء کے لیے بھی دعا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔